لمبے ناک والی عورت کی پہچان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھ دو، گھٹنوں کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ چہرے پر پیاز کا عرق لگانے سے چہرے کے داغ اور دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ تربوز کھانے سے پاخانہ سیاہ نہیں آتا۔ صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہے تو پانی میں پھٹکری شامل کر کے پھر غسل کر لو۔ تخم مرنگا خواتین کے نسوانی حسن میں جادوئی طور پر اضافہ کرتا ہے۔ لوبیا کے دانے کھاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ جو عورت رات کو لیٹ سوتی ہے اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے مسوڑھے خراب ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے فوری بعد سونے والے انسان پر بزرگی جلدی آتی ہے۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ استعمال کرو۔ کچی روٹی کھانے سے جلد کی بیماری ہوتی ہے۔ جو عورتیں پیٹ بھر جانے کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ کھیرے کا رس نکال کر پی لیا کریں۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھا لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چہل قدمی کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ 20 سال کی عمر میں شادی کرنے سے بچے ذہین اور تندرست پیدا ہوتے ہیں۔ عصر اور فجر کی نماز کے فوری بعد سونے سے عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں صبح صبح جلدی صفائی ہو جاتی ہے ایسے گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ سر پر مولی کا رس لگا دینے سے سر کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہو ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ جن لوگوں کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو ایسے لوگ دودھ میں کشمش ڈال کر کھا جائیں۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو وہ دودھ میں شہد شامل کر کے پئیں۔ ذہنی کام کرنے والے لوگ گوشت چھوڑ کر صرف پھل اور سبزیاں کھا لیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ ناف میں تیل لگانے سے جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہو تو گھر میں آپ کوئی بھی جانور پال لیں اور آزاد چھوڑ دیں، بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہوتی ہے۔ لال مرچ زیادہ استعمال کرنے سے آنکھوں اور معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہر وہ انسان جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اس سے یہ امید کبھی نہ رکھو کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا، وہ بھی آپ کی برائی ہی کرے گا۔ کریلے کی سبزی روزانہ کھانے سے قوت باہ بڑھ جاتی ہے اور دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپا دور ہونے لگتا ہے۔ شوگر چند دنوں میں کم ہوتی چلی جائے گی۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہونے لگتا ہے۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ املی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ ابھر جاتا ہے۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا ایسے لوگ دودھ کے ساتھ سونڈ کا استعمال کریں۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کے پیٹ کی بیماری اور شوگر جیسی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ہلکے دور کرنے ہیں تو آلو کا رس بہترین ہے۔ رنگت گورا کرنا ہے تو آلو کا رس چہرے پر لگاؤ۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والے لوگوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ خون کی کمی ہو جائے تو کشمش کھا کر اوپر سے دودھ پی جائیں، خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ ادرک چہرے پر مسلنے سے چہرے کی پرانی سے پرانی جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔
لمبے ناک والی عورت۔ لمبے ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہیں۔ اگر گردوں میں پتھری سے بچے رہنا چاہتے ہو تو چاول کم سے کم استعمال کریں۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے بخار ہو جاتا ہے۔ ککر کی لکڑی چبانے سے بدن کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ جن کے گردے کمزور ہو جاتے ہیں ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ جو لوگ کھانے پینے کے لیے مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتے ہیں ان کو زندگی بھر کبھی بھی کوئی بیماری نہیں آتی اور وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ منہ کھول کر سونے والے افراد دماغ کی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرقان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا لگانے سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل دودھ پی کر فوری سو جائیں تو پیٹ کی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں۔ نہار منہ دہی کھایا کرو، آپ کے پیٹ کی گیس اور تیزابیت دور ہو جائے گی۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر پیو تاکہ آپ کے کمر کے درد سے محفوظ رکھیں۔ آم کے اوپر سے پانی نہیں پینا چاہیے۔ کریلے کے بیج کھا لیا کرو کیونکہ کڑواہٹ زندگی دیتی ہے۔ بدہضمی ہو جائے تو دودھ استعمال مت کرو ورنہ اسے بدترین ہیضہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیچی کا پھل کھانے سے چھاتی اور سینہ صاف ہو جاتے ہیں، اس سے بلغم بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہلدی استعمال کرنے سے ہڈیاں اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور بینائی تیز ہوتی ہے۔ نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھا لینے سے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد میں طاقت آ جاتی ہے۔ گھٹنے اور جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر جھریوں والی عورتیں چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگا دیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی اور اس سے بے تحاشا رنگ بھی صاف ہو جائے گا۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ بینگن کا سالن کھانے سے بندے کا دل بہت طاقتور رہتا ہے۔ اگر آپ کے بال گرنے لگے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلوں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھا لیں۔ آم کھا کر اوپر سے پانی پینا ایسے ہے جیسے کہ زہر پینا۔ آم کے اوپر سے پانی نہیں پینا چاہیے۔ اگر بچے کو بدہضمی ہو جائے تو سونف اور پودینہ پانی میں ابال کر وقفے وقفے سے بچے کو پلائیں، اس سے ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جھڑتے ہیں۔ زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں، ایک دم ہرگز نہ پئیں۔ کھجور کو ناشتے میں ضرور کھاؤ تاکہ اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ لیموں کے استعمال سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے اور جگر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ماہواری کے پہلے ہی دن 1 چمچ شہد پانی میں ملا کر پینے سے ماہواری میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ بیماری کے دوران اور بعد میں غذا نرم اور کم کھائیں۔ 2 کھانوں کے درمیان کم سے کم 5 گھنٹوں کا وقفہ ضروری ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد ٹہلنا صحت کے لیے مفید ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا خربوزہ کھا لیں۔ اگر بدن کے کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہے تو ایلو ویرا کا پانی لگانے سے افاقہ ہوگا۔ چلتے وقت آہستہ اور احتیاط سے چلیں، اس طرح کمر کے موہرے سلامت رہیں گے اور نہ ہی آپ کا سانس پھولے گا۔ نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی کر سونے سے تھکاوٹ ہمیشہ کے لیے دور رہے گی۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کے جڑوں میں ڈال دینے سے درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ یاد رکھیں دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والے کبھی اپنا وزن کم نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ 9 گھنٹے سے زیادہ سونا قوت مدافعت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ گنے کا رس بخار کی شدت کو توڑتا ہے، ہڈیاں مضبوط کرتا ہے۔ گنے کا رس پٹھوں کو مضبوط کرنے میں مفید ہے۔ جن افراد کو بلڈ پریشر کا یا شوگر کا مسئلہ ہو تو وہ مکئی کا استعمال لازمی کریں۔ اس میں آئرن کی فائبر مقدار ہوتی ہے جو کہ خون کی کمی دور کرتی ہے اور اس کے استعمال سے قبض نہیں ہوتی۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ چیونگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اور جوڑ کمزور ہو رہے ہیں
تو رات کو سوتے وقت چند بادام بھگو کر صبح نہار منہ کھا لو، عمر بھر بدن تو انار رہے گا اور جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ گنڈیریاں چوسنے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت چمکدار ہوتے ہیں۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں، ایسی عورت کو روزانہ آدھا گھنٹہ چلنا چاہیے۔ زیادہ مرچوں کا استعمال کرنے سے عمر کم ہوگی اور اس سے وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ گرم روٹی معدے کو خراب کر دیتی ہے۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے پرہیز کرو۔ جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ لوگ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی بیماری اور شوگر جیسی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔